جب کفار مکہ جنگ بدر میں شکست خوردہ ہوئے اور 70 قیدی چھوڑ کر مکے کی طرف پلٹ گئے تو ابو سفیان نے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنی عورتوں کو مقتولین بدر پر گریہ وزاری نہ کرنے دیں، کیونکہ آنسو غم و اندوہ کو دور کر دیتے ہیں اور اس طرح محمد کی دشمنی اور عداوت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ ابو سفیان نے خود یہ عہد کر رکھا تھا کہ جب تک جنگ بدر کے قاتلوں سے انتقام نہ لے لے اس وقت تک وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے گا۔ غرض یہ کہ قریش ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکساتے تھے اور انتقام کی صدا شہر مکہ میں بلند ہو رہی تھی۔ ہجرت کے تیسرے سال قریش 1000 سوار اور 2000 پیادہ سپاہیوں کے ساتھ بہت سامان جنگ لے کر رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے مکے سے نکلے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 700 لشکریوں کے ساتھ دامن کوہ میں پڑاؤ ڈالا تاکہ مشرکین کا مقابلہ کر سکیں۔ علم لشکر امام علی علیہ السلام کے سپرد کیا، جو جنگ بدر میں بھی علم بردار تھے اور بعد کے غزوات میں بھی علم بردار رہے۔ کفار نے بھی اپنے لشکر کو میمنہ اور میسرہ میں تقسیم کیا۔ میمنہ کا سردار خالد بن ولید کو بنایا اور میسرہ کا اکرمہ ابن ابی جہل کو۔ قلب لشکر میں جہاں قریش نے اپنے مشہور بت حبل کو ایک اونٹ پر لاد رکھا تھا، ابو سفیان وہاں جا کھڑا ہوا۔ ہند اور دوسری عورتیں صفوں کے آگے کھڑی ہو گئیں اور لشکریوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے دف پر ٹھمک ٹھمک کر گانے گانے لگیں۔ ان کے گانے اور ترانے کے ختم ہوتے ہی طبلِ جنگ بجنے لگا اور دست بدست لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ قریش کا علم بردار طلحہ ابن عثمان ہتھیار سجا کر بڑے کر و فر سے میدان میں آیا اور طنز آمیز لہجے میں کہنے لگا، مسلمانوں، تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مارا جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے اور ہم میں سے کوئی مارا جائے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوتا ہے، لہٰذا تم میں جو جنت میں جانا چاہے یا مجھے دوزخ میں بھیجنے کا خواہش مند ہو وہ آئے اور مجھ سے لڑے۔ حضرت علی علیہ السلام تلوار لہراتے اور رجز پڑھتے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور دونوں شمشیر بکف آپس میں بھڑ گئے۔ طلحہ نے تلوار سے حملہ کیا، امام علی علیہ السلام نے اس کا وار خالی دے کر اس پر جوابی حملہ کیا اور ایک ضرب شمشیر سے ہی اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ کر رکھ دیں۔ طلحہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گرتے اور علم کفار کو سرنگوں ہوتے دیکھا تو صدائے تکبیر بلند کی اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کا سر کاٹنا چاہا تو دیکھا کہ وہ برہنہ ہو چکا ہے۔ آپ نے اس حالت میں اس پر دوسرا وار کرنا گوارا نہ کیا اور اسے تڑپتا سسکتا چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اسے ختم کیے بغیر کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ جب وہ بے پردہ ہو گیا تو مجھے اس پر حملہ کرتے ہوئے شرم آئی۔ آخر اس نے تھوڑی دیر زمین پر سر پٹک کر دم توڑ دیا۔ طلحہ کے مارے جانے سے مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور عام بے دلی سی پیدا ہو گئی اور ایک ایک کر کے میدان میں نکلنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اب انہوں نے ایک دم ہلہ بول دیا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر ان کے ریلے کو روکا۔ دونوں طرف سے کمانیں کڑکیں، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ابو دجانہ انصاری، جناب حمزہ اور حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے مجاہدین نے حملوں پر حملے کیے اور دشمن کی صفوں میں تہلکہ مچا دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معرکے میں ابو دجانہ کو ایک تلوار مرحمت فرمائی تھی۔
ابو دجانہ نے سر پر سرخ پٹکا باندھا اور تلوار لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں کفار کی عورتیں دف بجا بجا کر اپنے نغموں سے فوج میں جوش پیدا کر رہی تھیں۔ آپ نے ہند بنت عتبہ پر تلوار اٹھائی اور چاہا کہ اس کے پرخچے اڑا دیں، مگر اس خیال سے ہاتھ روک لیا کہ رسول کی دی ہوئی تلوار کو ایک عورت کے خون سے رنگین کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت حمزہ کی تلوار صاعقہ بھی دشمن کے سروں پر پیہم چل رہی تھی۔ طلحہ ابن عثمان کے مارے جانے کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ نے قریش کا علم بلند کیا۔ آپ نے تلوار سے اس پر حملہ کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام دونوں صفوں کے درمیان علم کو فضا میں لہراتے ہوئے حملوں پر حملے کیے جا رہے تھے، اور لشکر قریش میں سے جو بھی علم ہاتھوں میں لیتا اسے تہہ تیغ کر کے پرچم کفر سرنگوں کر دیتے، یہاں تک کہ 8 علمبرداروں کو یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور جب بنی عبدالدار میں سے کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو اس کے قبیلے کے غلام ثواب نے علم سنبھال لیا۔ امام علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کی کمر پر تلوار کا وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس طرح تمام پرچم برداروں کا خاتمہ کر دیا۔ ابن اسیر نے تحریر کیا ہے، جس نے علم برداران لشکر کو تہہ تیغ کیا وہ علی تھے۔ علم برداران لشکر کے قتل سے قریش کا دم خم جاتا رہا، مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور کفار کے مقابلے میں 1/4 سے بھی کم ہونے کے باوجود بڑی بے جگری سے لڑتے، سینوں کو چھیدتے اور صفوں کو لڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے پاؤں جم نہ سکے اور شکست کھا کر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان علم کو سرنگوں اور حبل کو خاک بسر چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور قریش کی عورتیں بھی پائچے سمیٹے دوڑ پڑیں۔ مسلمانوں نے جب کفار کو دوڑتے اور میدان خالی کرتے دیکھا تو ان پر حرص و طمع کی کمزوری غالب آ گئی، اور دشمن کی طرف سے غافل ہو کر مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ درہ کوہ کے محافظوں نے جب مال غنیمت لٹتے دیکھا تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ عبداللہ ابن جبیر نے انہیں پیغمبر کا حکم یاد دلایا کہ درے کو ہرگز خالی نہ چھوڑا جائے، مگر 10 یا اس سے کم آدمیوں کے علاوہ کسی نے ان کی بات نہ سنی اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ طبری نے لکھا ہے کہ وہ لوگ غنیمت غنیمت پکارنے لگے۔ عبداللہ نے کہا، ٹھہرو، کیا تمہیں رسول اللہ کا فرمان یاد نہیں ہے؟ مگر انہوں نے ٹھہرنے سے انکار کر دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے چل دیے۔ کمانداروں کی اس بے صبری اور ناعاقبت اندیشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل نے درہ کوہ کو خالی پا کر 200 کی جمعیت کے ساتھ عقب سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن جبیر نے اپنے 2-4 آدمیوں کے ساتھ بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا، مگر چند آدمی اس یلغار کو روک نہیں سکتے تھے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ خالد کے اس کامیاب حملے کو دیکھ کر بھاگنے والے پلٹ آئے۔ سرنگوں علم کو بنی عبدالدار کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ حارثیہ نے اٹھا لیا۔ کفار نے اپنی بکھری ہوئی طاقت کو ازسرِ نو جمع کیا اور مسلمانوں کے منتشر لشکر پر حملہ کر دیا۔ مسلمان حملے سے بے خبر مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، ایک طرف سے پسپا ہونے والی فوج اور دوسری طرف سے خالد کے دستے نے گھیرا ڈال دیا اور تلواریں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس 2 طرفہ یلغار سے مسلمان حواس باختہ سے ہو گئے، اور کچھ خوف و دہشت اور کچھ گرد و غبار کی وجہ سے اپنے آدمیوں کے چہرے بھی نہ پہچان سکے، اور بے دیکھے بھالے ایک دوسرے پر تلواریں چلانے لگے۔
یہاں تک کہ کچھ زخمی ہو گئے اور حذیفہ کے والد یمان حذیفہ کے چیخنے چلانے کے باوجود مسلمانوں کی تلواروں سے مارے گئے۔ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا، جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ طبری نے تحریر کیا ہے اپنی تاریخ میں کہ جب مسلمانوں پر یہ مصیبت پڑی تو ان میں سے 1/3 قتل ہو گئے، 1/3 زخمی ہو گئے اور 1/3 بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس ہنگامہ رست و خیز میں صبا ابن عبدالعزیٰ حضرت حمزہ کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے اسے یبن مقتطع البذور، اے ختنے کرنے والی کے بیٹے کہہ کر خطاب کیا اور شمشیر لے کر اس پر جھپٹے اور وہیں پر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ جبیر ابن مطعم جس کا چچا جنگ بدر میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، اس نے اپنے غلام وحشی سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ محمد، علی یا حمزہ کو قتل کر دے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا، اور ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی نے بھی اسے زر و جواہر سے نہال کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وحشی کے لیے پیغمبر اور علی پر حملہ کرنا تو مشکل تھا، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی ٹھان لی اور موقع تاک کر پوری چاپک دستی سے اپنا بھالا ان کی طرف پھینکا جو ناف پر لگا اور پیٹ کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ آپ اس مہلک ضرب کے باوجود اس کی طرف لپکے مگر قوت نے ساتھ نہ دیا اور زمین پر گر کر شہادت عظمیٰ کے درجے پر فائز ہوئے۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں تحریر کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عام بھگدڑ مچی تو پیغمبر اسلام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے مقتولین کے لاشوں میں دیکھا بھالا مگر کہیں نظر نہ آئے۔ میں نے دل میں کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ میدان چھوڑ کر چلے جائیں اور جہاد راہ خدا سے منہ موڑ لیں، کہیں اللہ نے مسلمانوں کی نازیبا حرکت پر غضبناک ہو کر انہیں زندہ آسمانوں پر نہ اٹھا لیا ہو۔ اب میرے لیے یہی بہتر تھا کہ لڑتے لڑتے قتل ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے تلوار کا نیام توڑ ڈالا اور دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑا۔ جب کفار کا پرا چھٹا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم میدان میں ثابت قدم کھڑے ہیں۔ غرض اس ہنگامہ دار و گیر میں آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی میدان چھوڑنا گوارا نہ کیا اور جان سے بے نیاز ہو کر دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہوتے، تیر و تلوار کے وار سہتے اور انہیں درہم برہم کرتے رہے اور پورے ثبات قدم کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر کے سینہ سپر رہے۔ ابن سعد نے تحریر کیا ہے احد کے دن جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو علی رسول اللہ کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے اور موت پر پیغمبر کی بیعت کی۔ اسی اثنا میں 50 سواروں کا ایک دستہ رسول اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، دشمن حملے کے لیے بڑھ رہا ہے، اسے آگے بڑھ کر روکو۔ علی نے شیرانہ حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ پھر دوسری سمت سے مشرکین نے حملہ کرنا چاہا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، اب انہیں روکو۔ مولا علی نے انہیں بھی تتر بتر کر دیا۔ غرض جدھر سے ہجوم بڑھتا ادھر علی آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے اور دشمن کے پرے توڑ کر رکھ دیتے۔ ان حملوں میں شیبہ ابن مالک عامری اور سفیان ابن عویف کے چاروں بیٹے ابو شاشا، خالد ابو الحمرا اور غراب کو قتل کر کے پیغمبر کو خون آشام تلواروں سے محفوظ رکھا۔ مولا علی کی اس جان نثاری اور فداکاری کو دیکھ کر جبرائیل امین نے پیغمبر سے کہا، یا رسول اللہ، ہمدردی و غمخواری اسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو جبکہ علی میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ جبرائیل نے کہا کہ میں آپ دونوں کا ہوں۔ اسی موقع پر لا فتح الا علی
لا سیف الا ذوالفقار کی آواز فضا میں گونجی اور فرش سے عرش تک تحسین و آفرین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ حضرت علی میدان جنگ میں مصروف پیکار تھے کہ مشرکین نے پیغمبر پر ہجوم کیا اور عبداللہ ابن شہاب، عتبہ ابن ابی وقاص اور دوسروں نے براہ راست آپ پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن شہاب نے آپ کی پیشانی اقدس پر ضرب لگائی۔ عتبہ ابن ابی وقاص نے یکے بعد دیگرے 4 پتھر پھینکے جس سے آپ کے دندان مبارک شہید اور ہونٹ شگافتہ ہو گئے۔ ابن قیمہ نے قریب آ کر تلوار کی ضرب لگائی جس سے خود کی کڑیاں پیشانی میں گڑ گئیں، چہرہ مبارک خون سے رنگین ہو گیا۔ ابی ابن خلف نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ آن حضرت نے ایک صحابی حارث بن سما کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس کی گردن پر مارا جس سے ہلکا سا زخم آیا، مگر وہ اس زخم سے جانبر نہ ہو سکا اور پلٹتے ہوئے مقام صرف تک پہنچا تھا کہ مر گیا۔ ان حملہ آوروں میں سے عبداللہ ابن حمید کو ابو دجانہ نے تہ تیغ کیا۔ قبیلہ انصار کے چند آدمیوں نے پیغمبر پر حملہ ہوتے دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر حائل ہوئے۔ انصار کو دیکھ کر کفار پیچھے ہٹے اور تھوڑے فاصلے سے تیر برسانے شروع کیے۔ ابو دجانہ انصاری تیروں کی بوچھاڑ میں پیغمبر کے سینہ سپر بن گئے اور آن حضرت پر جھک کر اپنی پیٹھ پر تیر کھاتے رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی مصعب ابن عمیر دشمن کے حملوں کو روکنے میں مصروف تھے کہ ابن قمیہ نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ اس نے پیغمبر کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی صفوں کے قریب جا کر فخریہ لہجے میں کہا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے شور مچا دیا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ مسلمانوں میں سے کچھ تو پہلے ہی منتشر ہو چکے تھے اور جو رہ گئے تھے اس خبر کو سن کر ان کی ہمت جواب دے گئی اور ایک عام بھگدڑ مچ گئی۔ طبری نے تحریر کیا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ مدینے پہنچ گئے، کچھ پہاڑ کے اوپر ایک چٹان پر چڑھ گئے اور وہیں پر ڈیرے ڈال دیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکارتے تھے، اے بندگان خدا، اے اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے، جب تم پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور رسول پیچھے سے تمہیں پکار رہا تھا مگر تم کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ علامہ طبری نے چٹان پر بیٹھنے والوں میں حضرت عمر اور طلحہ ابن عبید اللہ کا خصوصیت سے نام لیا ہے اور ان کی باہمی گفتگو بھی درج کی ہے جس سے ان کے خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چٹان پر بیٹھنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کاش ہمیں کوئی قاصد مل جاتا جسے ہم عبداللہ ابن ابی کے پاس بھیجتے جو ہمارے لیے ابو سفیان سے امان کی درخواست کرتا۔ اے لوگوں، محمد تو قتل ہو گئے، اب اپنی قوم قریش کی طرف واپس چلو قبل اس کے کہ وہ آئیں اور تمہیں قتل کر دیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، اگر پیغمبر اپنی موت مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیروں کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پلٹے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور خدا جلد ہی شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔ رسول اللہ نے مصعب کی شہادت کے بعد لوا حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ دشمن کو پیچھے دھکیلنے میں مصروف تھے کہ رسول اللہ کی خبر شہادت سن کر چونکے، صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر آئے جہاں پیغمبر خدا زندہ و سلامت موجود تھے۔ اگرچہ خود بھی زخموں سے چور چور تھے مگر رسول اللہ کی حالت دیکھ کر اپنی حالت بھول گئے اور رسول اللہ کو سہارا دے کر ایک گھاٹی کی طرف لے چلے۔ کعب ابن مالک کی نظر رسول اللہ پر پڑی تو انہوں نے خوش ہو کر بے ساختہ کہا، یہ رہے رسول خدا۔
آپ نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بچے کچے مسلمانوں کے ساتھ گھاٹی میں تشریف فرما ہوئے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر کو گھاٹی میں پہنچا کر چشمہ مہراج سے ڈھال میں پانی بھر کر لائے۔ اتنے میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا چند خواتین کے ہمراہ یہ سن کر کہ پیغمبر شہید کر دیے گئے ہیں اس گھاٹی میں تشریف لے آئیں۔ باپ کو زندہ و سلامت دیکھ کر اطمینان ہوا، مگر چہرہ و پیشانی کو خون سے رنگین دیکھ کر رونے لگیں اور بے ساختہ باپ سے لپٹ گئیں اور علی کے ساتھ مل کر زخموں کو دھویا اور بوریے کا ٹکڑا جلا کر زخموں پر رکھا جس سے خون تھم گیا۔ جنگ عملاً ختم ہو چکی تھی، کفار اپنی فتح یابی اور مسلمانوں کی ہزیمت پر خوش تھے۔ ابو سفیان نے پہاڑ کی ایک چوٹی پر چڑھ کر مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا محمد زندہ ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے کوئی جواب نہ دے۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا ابن ابی قحافہ ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا کہ کیا عمر ابن خطاب ہیں؟ اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا گیا تو اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ یہ سب تو مارے گئے۔ حضرت عمر پیغمبر کے منع کرنے کے باوجود خاموش نہ رہ سکے اور کہا کہ ہم سب زندہ موجود ہیں۔ ابو سفیان نے آل حبل کا نعرہ لگایا۔ مسلمانوں نے پیغمبر کی ہدایت پر اللہ عز و جل کہہ کر اس کے نعرے کا جواب دیا۔ ابو سفیان نے کہا ہم عزا رکھتے ہیں اور تم عزا نہیں رکھتے۔ مسلمانوں نے کہا اللہ ہمارا والی ہے اور تمہارا کوئی والی نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا کہ کل تم جیتے تھے اور آج ہم جیتے ہیں۔ ہم نے مقتولین بدر کا بدلہ تمہارے مقتولین سے لے لیا ہے۔ اب سال آئندہ اسی مہینے میں بدر کے مقام پر تم سے مٹ بھیڑ ہوگی۔ یہ کہہ کر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ میدان چھوڑنے والوں کی فہرست میں ایسے ایسے لوگوں کے نام بھی صفحات تاریخ پر ثبت ہیں جن سے اس کٹھن مرحلے پر ثبات قدم کی امید کی جا سکتی تھی، مگر امام علی علیہ السلام اور گنتی کے چند اصحاب کے علاوہ کوئی ثابت قدم نظر نہیں آتا، بلکہ ان میں سے اکثر میدان سے روگرداں ہو گئے تھے اور پھر واپس ہوئے تھے۔ ان پلٹ کر آنے والوں میں سے ایک حضرت ابو بکر بھی تھے، چنانچہ وہ خود کہتے ہیں جب احد کے دن لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو میں سب سے پہلے پلٹ کر رسول اللہ کے پاس آیا۔ اگرچہ اس قول میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ واپسی کس وقت ہوئی، لیکن واقعات سے ظاہر ہے کہ یہ واپسی خاتمہ جنگ کے بعد ہوئی، اس لیے کہ اگر دوران جنگ میں ہوتی تو کسی نہ کسی موقع پر ضرب لگانے یا کھانے والوں میں ان کا نام آتا، جبکہ لڑنے والوں میں سے جو بھی مجروح ہوا اس کا نام تاریخ میں آئے بغیر نہیں رہا، یہاں تک کہ طلحہ کی ایک انگلی پر خراش آ گئی تو تاریخ نے اسے بھی محفوظ کر لیا۔ البتہ ان کا نام آتا ہے تو اس موقع پر جب دونوں طرف کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے اور پیغمبر چند لوگوں کے ہمراہ گھاٹی میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عمر کے متعلق لکھا جا چکا ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر دیکھے گئے تھے، چنانچہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم احد کے دن رسول اللہ سے الگ ہو گئے اور میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ حضرت عثمان اس گروہ میں شامل تھے جو 3 دن کے بعد مراجعت فرما ہوا، چنانچہ ابن اسیر تحریر کرتے ہیں ان بھاگنے والوں میں عثمان ابن عفان اور دوسرے لوگ شامل تھے جو ایوس میں 3 دن ٹھہرنے کے بعد نبی اکرم کے پاس آئے۔ رسول اللہ نے انہیں دیکھا تو فرمایا تم لوگ تو بہت دور نکل گئے۔ حضرت علی علیہ السلام اس غزوے میں جس جواں مردی اور ثبات قدمی سے لڑے وہ اسلامی جہاد کا ایک عظیم نمونہ اور تاریخ کا ایک مثالی کارنامہ ہے۔ آپ اس وقت
جبکہ دشمن کی یورش سے گھبرا کر لشکر کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ تنے تنہا دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہوتے رہے اور اپنے زور بازو سے ان کی بڑھتی ہوئی یلغار کو روک کر اسلام اور بانی اسلام کا تحفظ کرتے رہے، اور جب تک معرکہ کارزار گرم رہا، ایک لمحے کے لیے نہ ہاتھ قبضہ شمشیر سے الگ ہوا اور نہ پائے عزم و ثبات کو جنبش ہوئی۔ حالانکہ پے در پے حملوں سے نڈھال اور تیروں اور تلواروں کے وار سے گھائل ہو چکے تھے، علامہ سیوطی نے لکھا ہے، احد کے دن حضرت علی علیہ السلام کو تلوار کی 16 ضربیں لگیں۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح تو نہیں حاصل ہو سکی، پھر بھی حضرت علی علیہ السلام، جناب حمزہ اور دوسرے 2-4 جانبازوں کی ثبات قدمی نے مسلمانوں کو شکست کی بدترین صورت سے بچا لیا۔ شکست کی یہ پیش آمدہ صورت کسی ناگہانی حادثے کی وجہ سے رونما نہیں ہوئی، بلکہ اختلاف رائے اور بے ضابطگی کا قہری نتیجہ تھی۔ اگر یہ لوگ ناعاقبت اندیشی سے کام نہ لیتے اور اپنا مورچہ خالی نہ چھوڑتے تو شکست کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کی دنیا طلبی کے بارے میں ارشاد ہے، تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب ہیں اور کچھ آخرت کے خواستگار ہیں۔ اس غزوے میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور 22 کفار موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ مشرکین قریش نے اگرچہ مقتولین بدر کا بدلہ لے لیا، مگر ان کا جوش انتقام فرو نہ ہوا اور فتح و کامرانی کی سرمستیوں میں کھو کر شہداء کے لاشوں سے بھی بدلہ لیا۔ چنانچہ معاویہ ابن مغیرہ نے حضرت حمزہ کی میت کی ناک کاٹی اور ہند زوجہ ابو سفیان نے ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبایا اور اعضاء و جوارح کاٹ کر ان کا ہار بنایا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسری عورتوں نے بھی شہیدوں کے ناک کان کاٹے اور رسی میں پرو کر ہاتھوں میں سجائے، اور ابو سفیان نے بھی حضرت حمزہ کے لاشے کی بے حرمتی کی اور نیزے کی انی ان کے چہرے پر ماری۔ یہ تھی ابو سفیان کی انتقام پسندیوں کی ناجوئی، جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد میں اسی جوش و خروش کے ساتھ باقی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لاشِ حمزہ پر تشریف لائے اور ان کے کٹے پھٹے اعضاء پر نظر کی تو دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا حضرت حمزہ پر روتے دیکھا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔